اگر عدالتیں قانون اسٹرائک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں تو پھر ملک کے اندر کیا رہ جائے. لیکن نیب کا جو قانون ہے، میں جب پرائم منسٹر تھا تو اس میں تمام جماعتوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی تھی جو اس میں ترمیم کرنا چاہتی. مجھے پاکستان کی اعلیٰ ترین جو جوڈیشل شخصیت تھی ان کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ نے یہ قانون بدلا، دن میں بدلیں گے تو رات کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، رات کو بدلیں گے تو اگلی صبح اسٹرائک ڈاؤن کریں گے. لیکن سپریم کورٹ نے قانون بننے سے پہلے ہی، یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ قانون بننے سے پہلے ہی کہا کہ جی یہ قانون کا عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس بات کی تاریخ جو ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کسی بھی عدالت سے آپ کو ملے گی. قانون پہ عدالتیں تشریح کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں، لیکن قانون بنانا یہ آئینی طور پر پارلیمان کا کام ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے. اگر عدالتیں قانون اسٹرائک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں تو پھر ملک کے اندر کیا رہ جائے گا. تو آج یہ لمحہ فکری ہے سب کے لیے، اور آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر رہ کر، اپنے اختیارات کے اندر رہ کر کام کرے. میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے ٹی وی پر سوال کے جواب میں خود کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نیب کا جو قانون ہے، میں جب پرائم منسٹر تھا تو اس میں تمام جماعتوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی تھی جو اس میں ترمیم کرنا چاہتی تھی. مجھے پاکستان کی اعلیٰ ترین جو جوڈیشل شخصیت تھی ان کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ نے یہ قانون بدلا، دن میں بدلیں گے تو رات کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، رات کو بدلیں گے تو اگلی صبح اسٹرائک ڈاؤن کریں گے. تو جب یہ معاملات ہو جائیں، جب اداروں کے درمیان تعلقات یہ رہ جائیں، جب عدالتیں ہی اپنی من مانی شروع کر دیں کہ کون سا آئین، کون سا قانون لاگو ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا، تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، پھر انصاف ملک میں نہیں رہتا. آج سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، عدالتوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، کہ یہ ملک کے اندر جو مسئلہ پیدا ہوا ہے جہاں پوری قوم آج تماشائی بنی ہے، اس کا بیٹھ کر حل تلاش کریں. یہ فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، ان فیصلوں کا بڑا گہرا اثر ملک پر پڑتا ہے. آج جب ملک میں انتشار کی کیفیت ہوگی، اس کا اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے، اس کا اثر ملک کی ہر نظام پر پڑتا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب کو، ملک کے وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا اپنے معاملات سے ہٹ کر اس معاملے کو طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں یہ انتشار کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو. اچھا، آپ نے چیف جسٹس کی ذمہ داری کی بات کی. آپ کے خیال میں موجودہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے؟ دوسرا سوال، یہ اس وقت جو ایک ایک کر کے جی دیکھیں، جو آپ نے بات کی ہے کہ ذمہ داری پوری کر رہے یا نہیں کر رہے، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی یا پاکستان کے عوام کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ہمیں اسے توقع ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے. ان کا ایک ریکارڈ ہے اور ہم اسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. لیکن یہ جو ابہام پیدا ہو گیا ہے بینچز کے بارے میں، یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، یہ جو عدلیہ اور مقننہ کے درمیان ایک چپکلش چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ پاکستان کے لیے کوئی اچھا رزلٹ آئے گا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب بھی یہ کشمکش ہوتی ہے، یہ ایک کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس کی کشمکش، لیکن یہ سب سیٹلڈ باتیں ہیں کہ قانون کون بنائے گا، قانون کی تشریح کون کرے گا. اب اس میں اگر عدالتیں اسٹرائک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، اور خاص طور پر وہ قانون جو ابھی قانون بنا نہیں ہے، یعنی یہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی شخص اگر ایک پستول خرید لے تو آپ اس کو قتل کی سزا دے دیں کہ یہ شاید پستول لے کر کل قتل کر دیتا، تو آپ پہلے ہی سزا دے دیں اسے، قتل کی سزا اس کو دے دیتے ہیں. یہ باتیں کچھ تاریخ قبول نہیں کرے گی اور نہ ہی قانون کا نظام اس بات کو قبول کرتا ہے. سر، ماضی میں جو قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، صرف اپنے مفادات کے لیے چینج کیے تھے. اب جو آپ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، قانون میں ترامیم لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے مفادات کے لیے، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ الیکشن کروا دیجیے، الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ اگر قوانین میں ترامیم کرتی ہے اور اس میں آپ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا؟ دیکھیے، قانون پہ تنقید کر لیں نا. اس قانون، یہ واحد قانون جو میں نے دیکھا، اس میں کوئی آدمی تنقید نہیں کرتا. قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟
کہ جب آپ سو موٹو نوٹس کسی بات کا اختیار لیں گے تو من مانی کے بینچ نہیں بنائیں گے، اس پر ایک کمیٹی بنی ہے جو بینچ بنائے گی، اور پھر اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں کسی انصاف کے نظام میں نہیں ہے کہ آپ اپیل کا حق نہ دیں۔ یہ آئینی آپ کا حق ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پر جب سو موٹو نوٹس اختیارات لے کر کوئی فیصلے کیے جائیں اور پھر اپیل کا حق نہ دیا جائے تو یہ بات نہیں چلتی۔ جہاں تک الیکشن کی بات آپ نے کی ہے، الیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیکشن کا تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ الیکشن آئین کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوری کرے۔ اگر حکومت یا کوئی اور ادارہ ان سے تعاون نہیں کرتا تو وہ اپنی رپورٹ میں لکھ دیں گے، اس پر جو کارروائی ہونی ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کو تماشا مت بنائیں۔ اور یہ ساری بات پیدا ہوتی ہے جب من مانی کے بینچ بنتے ہیں۔ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، آپ یہاں کسی سڑک پہ کسی آدمی سے پوچھیں کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا آئے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ یہ بدنصیبی ہے۔ عدالت کی ساکھ اس حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے غالباً نام نہیں لے رہے، لیکن شاید ثاقب نثار صاحب کا ذکر آپ نے کیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے قانون بنایا رات کو بنائیں گے تو صبح تک، تو اس طرح یہ لگ رہا ہے کہ پھر پورا جو سسٹم ہے اس کو بلیک میلنگ کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نام لینا درست نہیں ہے۔ جو آدمی اپنا دفاع نہ کر سکے اس کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہمارے نظام کی خرابیاں ہیں کہ آج جو عدالت کا نظام ہے وہ ہر بات کو سو موٹو نوٹس لیتا ہے۔ شادی گھروں پر بھی سو موٹو نوٹس لیا گیا، لیکن جو ان عدالتوں میں ہو رہا ہے اس کا کوئی سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ آپ یہاں جائیں ذرا دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنے سالوں سے ان عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ کیا یہاں انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ کیا انصاف کی تاخیر ناانصافی نہیں ہوتی؟ ان باتوں کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، عدالتیں کرتی ہیں۔ لیکن عدالتیں ہر معاملے پر سو موٹو نوٹس لیتی ہیں، سوائے جو اس ملک کے انصاف کا نظام ہے۔ اچھا سر، آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو بینچ بناتی ہیں اس سے پہلے جو جن کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ جی کون سے ججز بٹھائے جائیں اور ججز کون سے بینچ بنائے جائیں، اس طرح کے کوئی قانون ہونا چاہیے؟ نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آج سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بینچ بنتے ہیں وہی 3-5 آدمی کا بینچ ہر معاملے پر بنتا ہے، خاص طور پر جو سو موٹو نوٹس ہوتا ہے۔ انصاف کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اگر ملزم بھی آپ میں انگلی اٹھا دے تو وہ جج یا وہ بینچ ہٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، میرے ساتھ خواجہ نوید صاحب سینئر لائر ہیں اس شہر کے۔ آج سے 23 سال پہلے ہمارا اسی شہر میں ہائی جیکنگ کا ٹرائل ہوا تھا، بہت مشہور ٹرائل تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ 99 میں 2000 میں فیصلہ آیا۔ رحمت حسین جعفری صاحب اس کے جج تھے، اس وقت ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں تھے، اسپیشل کورٹ کے جج تھے۔ ہائی جیکنگ ٹرائل تھا جس میں ملک کے وزیر اعظم، چیف منسٹر 2 اور 9 لوگ اس کے اندر ایکیوز تھے۔ سب سے ماشاء اللہ حکومت تھی اس وقت۔ رحمت حسین جعفری صاحب نے ٹرائل چلایا، ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلا۔ ٹرائل جب مکمل ہو جاتا ہے تو آپ جج کے پاس پیش ہوتے ہیں اور ایک کاغذ پر سائن کرتے ہیں کہ مجھے اس ٹرائل سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے جی؟ تو ایک ایک کر کے ہم 9 ایکیوز تھے تو کمرے میں لے گئے، رحمت حسین جعفری صاحب بیٹھے تھے۔ تو میں جب کمرے میں گیا تو انہوں نے تمام اہلکار نکال دیے کمرے سے۔ رحمت حسین جعفری صاحب زندہ ہیں، یہ بات میں نے پبلکلی ایک ٹی وی پروگرام پر کی ہے، پہلے اسے کبھی نہیں کی تھی۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے، وہ مجھ سے پہلے آئے تھے سائن کرنے، میں بھی آیا، تو ہم کمرے میں 3 لوگ رہ گئے۔ رحمت حسین جعفری صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، میرے منہ پہ کہہ دیں، میں ابھی کیس کو ریمانڈ کر دیتا ہوں، یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا۔ یہ ہوتے ہیں، یہ جج کا کیریکٹر ہوتا ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ سر، وہ اب دوسری طرف بھی آ رہے ہیں، آپ اتنی وضاحتیں کر رہے ہیں کہ آپ نئی پارٹی نہیں بنا رہے، لیکن IMF نے کہہ دیا کہ IMF جو کر رہا ہے، اگر وہ جو IMF چاہتا ہے وہ ہم کریں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔